السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل جو قانون سازی جوائنٹ سیشن کے اندر حکومت نے کی ہے، اس کی جو بازگشت ہے وہ آج بھی ہمارے ملک کی سیاست کے اندر اور میڈیا کے اوپر سنائی دی جا رہی ہے۔ آج احسن صاحب نے ایک مرتبہ پھر پریس کانفرنس کی، میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ یہ ای وی ایم مشین اور یہ جتنی بھی اصلاحات اسپیشلی جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو کی جا رہی ہیں یہ بہتر نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے، وہاں پہ یہ اس قسم کی مشینیں جو ہیں وہ ایڈوانس کنٹریز جو ہیں وہ بھی استعمال نہیں کرتے۔ اسی کے دوران جو ہے حکومت نے آئی ووٹنگ جو ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، جن کی تعداد 80 سے 90 لاکھ کے قریب ہے، ان کو یہ حق جو اس قانون سازی کے اندر دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی اپوزیشن جو ہے وہ سوالات اٹھا رہی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ ایک ظاہر ہے کہ جو باہر پاکستانی مقیم ہیں، جو پاکستان کی اکانومی کے اندر تقریباً بتایا جاتا ہے کہ $30 ارب سے زیادہ سالانہ کا ایک کنٹریبیوشن کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کے اندر، مالی اعتبار سے پاکستان کو یعنی فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کو اگر یہ حق ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ وہ ایک ان کا ایک کردار ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو بھی گورنمنٹ فارمیشن ہو رہی ہے، جو پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ میں آنا چاہ رہی ہے، یہ کینڈیڈیٹ، اس کے اندر ان کا اپنا ایک حق ہوگا کہ وہ اس کا استعمال کریں ووٹ کے ذریعے۔ لیکن جو طریقہ کار ہے، جو آئی ووٹنگ کا پورا جو سسٹم ہے وہ کافی زیادہ یعنی اس کے اندر نقص پائے جا سکتے ہیں، اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہماری بیرون ملک ایمبیسیز اس کو اس کے اندر انوالو کیا جائے گا، ای سی پی کس قسم کی جو ہے وہ طریقہ کار کو فارمیٹ کرتا ہے آگے چل کے، یہ تو آنے والا دن ہی بتائے گا۔ لیکن آج ہم نے دو بیرون ملک پاکستانی جو ہیں ان کو اپنے پروگرام کے اندر دعوت دی ہوئی ہے۔ جہانگیر خان صاحب ہیں، جدہ سے ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین ہے پاکستان میڈیا جرنلسٹ فورم کے۔ بہت شکریہ آپ کا جہانگیر خان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں صاحبزادہ جہانگیر صاحب، آپ پرائم منسٹر جو ہیں پاکستان کے، ان کے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے ایڈوائزر ہیں آپ، نہ صرف یو کے بلکہ پورے یورپ کے۔ آپ کو بھی صاحبزادہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام کے اندر۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قمر دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان، بہت معتبر نام ہے ان کا، اور چونکہ الیکشن کمیشن میں ایک بڑا لمبی عرصہ انہوں نے گزارا اور وہ ساری چیزوں کو ٹیکنیکلی جانتے ہیں۔ بہت شکریہ قمر صاحب آپ کا بھی، آپ کے ٹائم کا۔ سب سے پہلے آپ ہی سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آئی ووٹنگ کا جو ایک ڈیسیژن ہے، یہ ایک اچھا ڈیسیژن ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو یہ حق ملنا چاہیے، بٹ اس کے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر کافی زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، یہ بہت اس کے بارے میں ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے بہت خدمات کی، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ $30 ارب پاکستان میں یہ بھیجواتے ہیں، یہ بہت بڑی کی خدمات ہے۔ لیکن میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 1994 میں جسٹس نسیم شاہ نے بھی فیصلہ دیا تھا۔ تو میں بڑا حیران ہوں کہ ہمارے بعد چینل حضرات پہ یا ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ اس کا ذکر نہیں کرتے۔ ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ تو اس پر ڈاکٹر نسیم شاہ نے آرڈر جاری کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ تو آپ حیران ہوں گے، بھائی صاحب آپ بھی ہمارے الیکشن کمیشن میں باقاعدہ ڈیٹ کرتے رہے ہیں، تو یہ بڑا کام ہوا ہے اس کے اوپر۔ میں اس وقت ظاہر ہے اپنی اتنی بڑی اہم پوسٹ پہ نہیں تھا، لیکن میں اس کمیٹی کا ممبر تھا۔ تو یہ 94 سے لے کر یہ جب معاملہ چلتا رہا اور ہم نے الیکشن کمیشن نے فل سپورٹ کیا کہ جناب یہ باقاعدہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ اور اس کے لیے آپ حیران ہوں گے کہ 2004 میں جا کر یہ معاملہ اس لحاظ سے پینڈنگ میں چلا گیا، اس میں بن چکا تھا فیڈرل سیکرٹری، تو وہ اس وقت جناب تمام کمیٹی کو میں چیئرمین بھی رہا، ممبر بھی رہا۔ تو اس وقت وزارت خارجہ، منسٹری لیبر، ہماری اوورسیز پاکستانی، وزارت داخلہ، جتنی بڑی بڑی اہم منسٹریاں تھیں، انہوں نے یہ رپورٹ بھجوائی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جناب ہمارے جو مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کی جو ایمبیسیز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہاں ان کا ووٹ کاسٹ کرنا، پولنگ اسٹیشن پر آنا ہماری ایمبیسی میں یہ ناممکن ہے، اور یہ مڈل ایسٹ کی اس کے ممالک اس کی اجازت نہیں دے رہے۔
ٹھیک. یورپی ممالک کو ایکسپورٹ کر دی. تو ظاہر ہے وہ کیس ختم ہو گیا, پینڈنگ میں چلا گیا. اس کے بعد یہ 2008 میں دوبارہ جب مصر گیلانی پرائم منسٹر بنے تو پھر ان کے لندن کا دورہ کیا تو انہوں نے پاکستان میں ریکویسٹ کی, تو پھر دوبارہ یہ کیس لائیو ہوا, پھر ہم نے اس پہ کام کیا. پھر لیکن 2010 میں جا کر یہ پروگرام پھر بھی جو ہے فلاپ کر دیا گیا کہ ہماری ایمبیسی جو ہے اس کو کلیئرنس نہیں دے رہی, این او سی نہیں دے رہی. لیکن اب اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ جو آئی ہے پی ٹی آئی کی, ان کا شروع سے منشور میں شامل ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ حق دیا جائے. اب ٹیکنالوجی بدل گئی ہے. اب اس میں بہرحال 2 پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں. ایک تو یہ آ رہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو باقاعدہ انٹرنیٹ ووٹنگ کا حق دے دیا جائے, اور وہ بڑا اچھی اسکیم ہے, بڑا اس پہ کام بھی ہوا. میں آپ کو تھوڑا سا ہمارے دوست باہر بیٹھے لندن میں یا جدہ میں, انہیں شاید حقائق کا اتنا علم نہ ہو, میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جناب یہ جب رپورٹ آ گئی تو الیکشن کمیشن پاکستان نے پہ کام شروع کیا, تو انہوں نے کہا جی آپ اس کے اوپر ایکسپرٹ اوپینین حاصل کریں. تو منسٹری آئی ٹی منسٹری نے, جس کے امین الحق صاحب منسٹر ہیں, اور اس کے بعد سائنس ٹیکنالوجی جس کے منسٹر شبیر فراز ہیں, انہوں نے اسپین سے ایک اسپیشلسٹ منگوایا آئی ٹی کا ایکسپرٹ کہ آپ یہاں پہ اس پر کنسلٹنسی کر کے ہمیں رپورٹ پیش کریں. وہ 6 ہفتے کا اس کو پروجیکٹ دیا گیا, اور اس کا تقریباً $5-10 لاکھ جو فیس کی کنسلٹی فیس بھی ادا کر دی. تو انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی کہ جناب یہ پاکستان میں یہ سسٹم ناقابل عمل ہے, یہاں انٹرنیٹ ووٹنگ بیٹنگ نہیں ہو سکتی, اس میں ہیک ہو جائے گا, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, سیکریسی نہیں ہے. تو ساری چیزیں جو رپورٹ آ گئی, وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی رپورٹ الیکشن کمیشن میں بھی آ گئی. تو ان کو بھائی حیران تھا. الیکشن کمیشن پاکستان نے یہی کہا جب آپ کے کنسلٹنٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے, تو ہم اس کو لے کر آگے کہاں تک چلیں. پھر انہوں نے ناظرہ کے چیئرمین, بڑے قابل دوست ہیں ہمارے سب کے, اور بہت قابل ہیں پاکستان, طارق بلخ صاحب بہت قابل آدمی ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جواب نہیں ان کا. تو وہ بھی اس کے بارے میں جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ ہمیں لکھ کر دے دیں, رائٹنگ میں دے دیں کہ جناب اس میں کوئی ہیک نہیں ہوگا, یہ ٹرانسپیرنسی پرکار ہے کہ سرکار جی میں تو اس پوزیشن میں نہیں, میں لکھ کے دے دوں. تو یہ ساری چیزیں بن کے پھر ہماری حکومت نے اس کو تھوڑا سا مس ہینڈلنگ کر لیا. انہوں نے کہا جی ہر صورت میں ہم 2023 میں 90 لاکھ پاکستانی کو دیں گے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو قمر صاحب, بالکل سے بڑی اہم نکات جو ہیں آپ نے اٹھائے ہیں. میں صاحبزادہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ اس ڈیسیژن کے بعد what was the reaction of Pakistanis in London? میں سب سے پہلے سارے پارٹیسپینٹ کو سلام اپنا پیش کرتا ہوں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے دعوت دی, شرکت کی. دیکھیں جی, یہاں پہ ایک بڑا ایکسائٹمنٹ ہوا ہے. کل سے ایک ہلچل مچی ہوئی ہے, ایک خوشی نظر آ رہی ہے پاکستان کمیونٹیز کے اندر, اوورسیز پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں, کہ یہ ایٹ لاسٹ یہ خان صاحب نے ہمارا وعدہ پورا کروایا جو پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو میں تھا کہ ہم جب آئیں گے تو ہم اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس دلائیں گے. اب کل یہاں پہ میرے گھر کے اوپر کافی کوئی 100 کے قریب ہمارے سارے ایکٹیویٹ آئے ہوئے تھے, اور وہ صرف پی ٹی آئی کے نہیں تھے, ویریس کمیونٹیز کے تھے ہمارے, اور سب کا ایک ہی ویو تھا یہ سیلیبریشن کا. مگر اس کے اندر جو ایک بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ نے ہمیں, ابھی تو یہ بگننگ ہے کہ آپ نے ہمیں ووٹنگ رائٹ دی ہے. ووٹنگ رائٹ کے علاوہ بھی ہمارے کچھ اور بھی حق بنتے ہیں پاکستان سے. وہ کس لیے, میں آپ کو تھوڑا سا, اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں گے تو میں آپ کو آگے بریف کرتا جاؤں. ابھی آپ نے اپنے پریزنٹیشن میں فرمایا تھا کوئی اباؤٹ $2.5 to $3 billion پر منتھ ریمیٹنس آتے ہیں پاکستان. یہ ریمیٹنس سعودی عربیہ سے آتے ہیں, بحرین سے آتے ہیں, دبئی سے, انگلینڈ سے, امریکہ سے, ہر جگہ سے آتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اتنا ہی اماؤنٹ اور انجیکٹ کرتے ہیں پاکستان اکنومی کے اندر تھرو آور پرسنل ٹریول. ہمارے بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, ہم ان کو پاکستان لے کر آتے ہیں, ہوٹلوں میں رہتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں. یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری روٹس پاکستان میں, ہمارا دل پاکستان میں, ہماری سوچ پاکستان میں. صبح سے اٹھتے ہیں تو وہ ہم سارے نیوز پیپر پاکستان کے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, سارے نیوز چینل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں.
واقعی میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, میں لوگوں سے یہاں جب بات کرتا ہوں کوئی اتنی انفارمیشن یو کے کی نہیں ہے جو یہاں رہ رہے ہیں, جو ان کو پاکستان کی ہے, بیکاز یو کے سے وہ ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں. ٹھیک. تو اس کے اوپر آپ نے ہمیں ووٹنگ رائٹ دی, بہت بہت آپ کا شکریہ. کس طرح ہوگا, کیسے ہوگا, یہ میکینزم اب آپ ورک آؤٹ کریں گے. یہ ایکسپرٹیز آپ کے پاس ہونی چاہیے, اور نہیں ہے تو اس کو ہائر کریے گا. ہماری دوسری ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں الیکشن کنٹیسٹ ہونے میں بھی رائٹ دیجئے. ٹھیک ہے. الیکشن ہونے میں اس لیے آپ ہمیں رائٹ دیجئے, نمبر 1, ہم ایلینز نہیں ہیں, ہم فورینرز نہیں ہیں, ہم سیکنڈ کلاس پاکستانی نہیں ہیں, ہم اتنے تو یہ حق پاکستانی آپ ہیں کو جو کہاں پہ, پاکستانی. یہ حق آپ کو پاکستان کے اندر تو حاصل ہے, واپس آ کے تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں نا. ہے جی, آپ واپس آ کے الیکشن لڑ سکتے ہیں نا پاکستان کے اندر, اب جس بھی علاقے سے بالکل آپ. جی بالکل. تو آپ یہ ہمیں اس واپس ہی آن کے ہم لڑیں گے. جی آپ جی ہمیں اس میں بھی اجازت دیجئے, جی. آپ ہمیں گورنمنٹ میں پارٹیسپیٹ ہونے کی بھی اجازت دیجئے. تو آئی تھنک اس دیر لیے از نو, دیجئے, نہیں اس حوالے سے تو کبھی کسی گورنمنٹ نے نہیں کہا کہ کوئی پاکستانی جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے اپنا اور وہ پاکستان میں آ کے مطلب ووٹ نہیں ڈال سکتا یا الیکشن نہیں لڑ سکتا. ایسی تو کوئی, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی قانون ہے کہ جس میں آپ پاکستان میں آ کے الیکشن نہیں لڑ سکتے. نہیں جی بہت ہے. آپ کا وہ ہے کہ آپ پاسپورٹ اپنا سرنڈر کریں, اور پاسپورٹ سرنڈر کریں گے تو آپ کریں گے, یہ نہیں تو نہیں کریں گے. ہم سب آن کے وہاں پہ پاسپورٹ سرنڈر کر دیتے ہیں. ارے تو جی یہ فورن ایکسچینج ریمیٹنس جو آ رہی ہے, اس کا کیا کوئی کنسیڈریشن ہی نہیں ہوگا. یہ جو ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کس کی مدد کر رہے ہیں, کس کی ہیلپ کر رہے ہیں, سو آپ یہ اپنے کہنا چاہ بھائیوں رہے ہیں, کی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یو وانٹ ٹو کیپ دا سٹیزنشپ آف دا کنٹری ویئر یو آر لیونگ, along with that you want to contest the election for the Pakistani parliament. پارلیمنٹ, بالکل پاکستانی پارلیمنٹ, بیکاز اگر ہم ڈیول نیشنلٹی رکھ رہے ہیں تو ڈیول نیشنلٹی میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس سے کیا ہم ڈیمیج کسی کو پرووائڈ کر رہے ہیں. مگر دیکھیے ہم ویلیو کیا ایڈ کر رہے ہیں, ہم ویلیو یہ ایڈ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا باہر سے ایکسپیرینس لے کر آ رہے ہیں. ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر ہم نے اپنی زندگیاں یہاں پہ بنائی ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ اگر میں ایک ٹریفک لائٹ یہاں توڑ دیتا ہوں تو میرے اوپر فائن آتا ہے, فائن کے بعد مجھے پوائنٹس ملتے ہیں, اور اگر میں ڈیلے کر دوں تو مجھے کورٹ میں بلا کے سزا دی جاتی ہے. پاکستان میں آپ دیکھیے جو آپ نے وہاں پہ سیاستدان بٹھائیں, وہ پورا کا پورا ملک بھی لوٹ لیتے ہیں, بیل بھی لے لیتے ہیں, اور پھر جہاں مرضی آئے دنیا میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ ہمیں رائٹ نہیں دیں گے, ہم کیا اچھے پاکستانی نہیں ہیں؟ جی میں ٹھیک ہے. سمجھتا ہوں, جی 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 پلیز گو ایٹ. میں یہ سمجھ رہا ہوں پاکستانیوں میں واقعی جو آپ بول رہے ہیں 8.5 ملین سے 9 ملین ہم اوورسیز ہیں, یہ ہم پاکستان کی ایک ایسٹ ہیں. یہ مت بھولیے چائنا اور ملیشیا جو بنا تھا, ان کو اوورسیز ملیشینز اور چائنیز نے بنایا تھا. آپ ہمیں یوز کریے, ہمیں الگ مت کریے. ٹھیک ہو گیا صاحبزادہ صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جہانگیر خان صاحب جدہ سے, بتائیے کیا ری ایکشن تھا پاکستانیوں کا اس قانون سازی کے بعد؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ بل منظور ہوا ہے, اس کے بعد جو سب سے بڑا جو دنگل ہونا ہے انتخابی, وہ سعودی عرب جدہ میں ہی, یعنی کہ سعودی عرب میں ہونا ہے, کیونکہ یہاں پہ تقریباً کوئی 20 لاکھ سے زائد پاکستانی مقیم ہے, اور یہ سب سے بڑی تعداد ہے ایک ملک میں جہاں پہ پاکستانی آباد ہیں. ساتھ ساتھ سعودی عرب جو ہے وہ سب سے زیادہ زرعت مبادلہ جو ہے وہ پاکستان بھیجنے والا ملک ہے. تو یہاں پہ جب یہ اعلان ہوا تو لوگوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. ہم نے اپنے پاک میڈیا جرنلسٹ فورم کی طرف سے جو ہے وہ لوگوں سے, یہاں پہ جو کمیونٹی کے مختلف رہنما تھے ان سے بھی بات چیت کی, تو جس میں جو ہے ان سب نے جو ہے وہ اس بات کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ ایک بہت اچھا عمل ہے, لیکن جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا دل تو ابھی بھی پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. بات صحیح ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے اخبارات, پاکستان کے چینل وہ مطلب یہاں کے چینل سے زیادہ دیکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب بات ساری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ووٹ کا حق تو دے دیا, لیکن کیا ہمیں جو ہے وہ وہاں پہ اس الیکشن میں یہاں پہ رہتے ہوئے لڑنے کی بھی اجازت دی جائے. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اتنا بڑا ووٹ بینک یہاں پہ موجود ہے تو یہاں سے کوئی ایسا ایک فارمولا ضرور ہونا چاہیے جس کے تحت ہم 2-3 یا جو بھی ایک جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیرامیٹر سیٹ کرے, اور اس کے حساب سے جو ہے وہ پھر یہاں پہ لوگوں کو
जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए, एक बात। दूसरी बात ये कि यहाँ लेकिन पे सऊदी जो अरेबिया बहुत के बड़ा अंदर तबका- देखें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग राइट है, वो ये कहते हैं कि जिस तरह से कश्मीर के अंदर पाकिस्तान में जिस तरह से उनकी सीटें हैं, कश्मीर के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं या बाहर जो कश्मीरी रहते हैं, जी, जी। उस तरह की उनको रिप्रेजेंटेशन आप उनके लिए कुछ सीटें मखसूस कर दें, मतलब सारे ममालिक के लिए जो अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन जो भी आई डोंट नो कि उसका क्या होगा। ये अपोजिशन की जो जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़, और ये बिलावल साहब ने कल खिताब के अंदर ये बात की भी है। बट इमरान खान साहब और पीटीआई का जो है वो कहते हैं कि डायरेक्ट वो इंटरनेट के ज़रिए वोट करें। अब ये उसका तरीक़ेकार फिर इलेक्शन कमीशन निकालेगी कि जिन जिन इलाकों से वो लोग हैं उन इलाकों के कैंडिडेट्स को वो वोट करेंगे, उसका तरीक़ेकार क्या होगा। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का एक इशू है। जैसे अभी कह रहे थे कमर साहब भी कि हमारी जो एम्बेसीज हैं बाहर, देखें अब आप उसके अंदर तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर ही नहीं सकते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पे तो बादशाहत है, वहाँ पे तो निज़ाम ही डिफरेंट है। देखिए मैं आपको बताता चलूँ इस बात में कि जो दूसरे मुल्क हैं अरब ममालिक, उनके जब इलेक्शन होते हैं तो वो यहाँ पे उनके वो अपने वोट राइट का इस्तेमाल करते हैं। एक तरीकाकार पहले से सेट है यहाँ पे। दूसरी बात ये कि ये तो सऊदी अरेबिया का मुझे बताएं ना, आप वहाँ पे हैं जद्दा, सऊदी अरेबिया। जी मैं सऊदी अरब का ही बता रहा हूँ। जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे, जॉर्डन के हैं, दूसरे मुल्कों के लोग हैं। मैंने देखा है ये कि जब उनके इलेक्शन होते हैं तो वो सफारत खाने में जाके अपना वोट राइट करते हैं। तो इसमें देखें ये अब सारा जो है ये डिप्लोमेटिक तरीके से लाजिम बात है। जब ये इनिशिएटिव लिया है और ये बिरादर इस्लामी मुल्क है हमारा, और इससे हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं और हमें यहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी मैं नहीं समझता होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जब मैंने मुस्लिम लीग नून के चौधरी अकरम गुजर साहब हैं और मुस्लिम लीग काफ के जो है वो क्या था अजहर वड़ाई साहब हैं, यहाँ पे बुखारी साहब हैं, पीपल्स पार्टी के मलिक तसव्वुर साहब हैं, मैंने इनसे ये सारी बातें की। ये मैंने इनसे डिस्कस किया कि भाई आपको अब सबसे ज्यादा अपनी पार्टी यहाँ पे एक्टिव करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको 20 लाख लोगों से वोट लेने हैं यहाँ पे। अब पहले की तरह मैं नहीं समझता कि इतनी जो है ना वो आसानी के साथ ये वोट ले सकेंगे कि मतलब अब ये यहाँ पे रहते हुए, क्योंकि इसके लिए इनको बाकायदा जो है वो लॉबिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक मजदूरों का बहुत बड़ा तबका है जो मतलब जो बिल्कुल ही जो है वो मतलब इतना उनका जो स्किल है तालीमी वो नहीं है। उनको हम कैसे मोटिवेट करेंगे इलेक्शन के लिए, उसके लिए क्या तरीकाकार होगा, तो इस पे काम करने की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही है। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक यहाँ पे लेते हैं। बड़ी तफसील से जो है तीनों मेहमानों ने जो है वो अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखा। ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कल जो कानून साजी हुई उसके अंदर जो इलेक्शन इस्लाहात में हुकूमत ने एक आई वोटिंग का बिल पास किया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, और इस वक्त हमारे साथ दो जो ममालिक हैं यानी बरतानिया और सऊदी अरेबिया से दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कमर दिलशाद साहब भी मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। कमर साहब मुझे ये काइंडली बता दीजिएगा कि उसमें लिखा हुआ ही आई वोटिंग है अगर, तो फिर हमारी एम्बेसीज जो हैं वो इसके अंदर उनको कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है? कमर साहब। सबसे बड़ी बात है हम इसके फेवर में हैं। मैंने अब दोनों दोस्तों की बातें सुननी है। इसमें एक टेक्निकल तौर पर ये होगा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के यहाँ जो अभी स्टैंडिंग कमेटी 10 सितंबर को जो पेश हुए थे बाकायदा सेनेट के बारे में, मैंने भी दी थी प्रेजेंटेशन, उस पर यह फैसला हो रहा था जनाब इनको पोस्टल बैलेट के जरिए इनको वोट का जो है हक दे दिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी अहम पार्टी ने नहीं, लेकिन कानून में तो आई वोटिंग लिख दी है इन्होंने। यही तो ये सवाल मैंने करना था आपसे कि पोस्टल बैलेट से भी पॉसिबिलिटी है, बट दे हैव ऑलरेडी रिटन कि जी ये आई वोटिंग ही होगी। तो ठीक है, बिल्कुल ये भी अच्छा तरीका है कि इंटरनेट बैटिंग हो जाए, इसमें हमें कोई वो मामला नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और नादरा और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और अपना टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री बैठ कर फैसला कर लें, और इंटरनेट के जरिए भी अगर बैटिंग होती है तो सबसे खूबसूरत तरीका है। और जहाँ तक तफाजात का सवाल है वो दूर हो सकते हैं कि हाइट तो होती है नहीं होती है, तो बात की बात है। लेकिन बहरहाल इन पाकिस्तानियों को जो है अपना वोट हक देना चाहिए, और तीनों मिनिस्ट्री बैठ जाए, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईटी और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री बैठ के फैसला कर लें, और ताकि एक अच्छा आसान रास्ते के जरिए फॉरेन मिनिस्ट्री को भी तो बिठाना पड़ेगा इसमें।
نہیں وہ تو کوئی نہیں, وہ تو اسٹیک ہولڈر بیٹھ سکتے ہیں نا. ایک بات یہ کہ ان کے ووٹ بھی جو ہے اسی کانسٹیٹوئنسی میں لازمی ہونے چاہیے, رجسٹریشن ہونے چاہیے, جس جگہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے ریٹرننگ آفیسر کے پاس ریکارڈ جانا ہے تھرو انٹرنیٹ بیلٹ کے ذریعے. لیکن سب سے پہلی شرط یہ ہوگی کہ ووٹ جو ہے اس کانسٹیٹوئنسی میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ ووٹ کاسٹ کر سکیں. کوئی پاکستانی جس علاقے سے ان کا, جی جس علاقے سے ان کا تعلق ہے, جس بھی ڈسٹرکٹ یا علاقے سے یہ جی اسی علاقے میں ان کا ووٹ کا اندراج ہے اگر تو وہ ٹھیک ہے, وہ پاکستان کے شہری ہیں, اپنا ووٹ کاسٹ کریں. لیکن جو ڈیول نیشنلٹی کے جو ہے ان کا ووٹ جو ہے وہ رجسٹریشن نہیں ہوتی. لیکن جو ہمارے مڈل ایسٹ میں تقریباً 40-45 لاکھ مسلمان بھائی پاکستانی بھائی بیٹھے, وہ سب پاکستانی ہیں. ان کے ووٹ لازمی نہ کہیں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں باقاعدہ ان کا اندراج ہو چکا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈویل نیشنلٹی ہیں وہ ووٹ بھی کاسٹ نہیں کر سکتے انڈر دا لا. ڈیول نیشنلٹی کا نہیں کر سکتے. صاحب زیادہ صاحب, اب آپ کی حکومت جو ہے وہ ڈویل, آپ لوگ تو سارے جو ہیں وہ مطلب یورپ کے اندر, کینیڈا, امریکہ, برطانیہ, یورپ میں یہ تو ڈویل نیشنلز ہیں, تو کیا کریں گے اب؟ ایک اور قانون سازی کریں گے؟ صاحب ہم تو قانون سازی تو کچھ نہیں کر رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں یو کے اندر 1.5 ملین پاکستانی رہتا ہے, پاکستانی اوریجن. یورپ کو لے لیجئے اور یو کے کو لے لیجئے, 3.5 یہاں پہ ملین بنتے. اب آپ نے ہمیں کیا رائٹ دیے؟ بھئی کچھ تو رائٹ دیجئے نا آپ ہمیں. جب کوئی چیز ہوتی ہے تو پورا اس کے اوپر ڈسکشن ہوتے ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں. اب وہ پی ایم ایل نے اور بلاول نے کر دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے اس کے اگینسٹ, وہاں پہ سپریم کورٹ پہ جا کے اس کو وہ سیبٹاج کریں گے, یہ پھر لنگر آن کرے گی چیز سال 2 سال. کیا وجوہات ہے یہ؟ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. آپ سارے لوگ وہاں پہ بیٹھیں, بیٹھ کے ایک پروسیجر بنائیں, کس طریقے سے ہمیں ووٹنگ رائٹس دی جائیں, کس طریقے سے آپ ہمیں پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت دیں, اور جب ہم پاکستان آتے ہیں کس طریقے کی آپ ہمیں سہولتیں دیں. آپ تو ہمیں پاکستان میں بھی سہولتیں نہیں دیتے ہیں, وہاں پہ بھی ہم ایئرپورٹ پہ دھکے کھاتے رہتے ہیں, وہاں پہ بھی ہم مصیبتوں کے اندر رہتے ہیں. تو پھر یہ ہمارا کیا ہے چکر, یہ نہیں سمجھ آ رہی. ہم پاکستانی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ نادرا کارڈ ہمارے پاس ہے نہیں ہے. اب ہمیں کیا چیز آپ کو دکھانی ہے جس سے ہم اپنی لائلٹی آپ کی طرف دکھا سکیں؟ بالکل صحیح ہم ہے. $3 بلین بھی بھیج رہے ہیں, جس ٹائم آئی ایم ایف کہہ رہی ہے ابھی رک جاؤ, سعودی عربیہ کہہ رہا ہے کل آ رہا ہے, ساری جگہ سے شور مچ رہا ہے. پاکستان میں آج جو قیمت ہے ڈالر کی وہ 176 سے اوپر جا چکی ہے انفارچونیٹلی. تو آپ امیجن کریے ڈالر کی کیا قیمت ہوگی اگر آپ وہ صحیح چیز کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 بلین کے لیے ہمارے رک جائے. فائنانس منسٹر جو ہیں وہ واشنگٹن میں 2 ہفتے تک بیٹھے رہے. یعنی کتنی ظاہر ہے کہ رسوائی کی بات ہے, یہ ذلت کی بات ہے, بے عزتی کی بات ہے کہ ایک ملک, ایک اتنا بڑا سوورن ملک ہے, ایٹامک پاور ہے, اور اس کا فائنانس منسٹر $1 ارب کے لیے وہاں پہ ان کے ملتے ترلے کر لے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی جہانگیر صاحب جدہ سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس میں آئی ووٹنگ کے اندر جو ہے وہ ہیکنگ کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہوگا, تو اس صورتحال میں تو ظاہر ہے کہ یہ پھر پرابلم جو ہے وہ اپوزیشن سے ہی پھر اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر پہلے ہم یہاں پہ پاسپورٹ بنانے جاتے تھے تو ایک بہت لمبا ٹائم لگتا تھا, ایک بڑی لمبی کیو ہوتی تھی. جب سے سفارت خانے نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تو وہ اب آپ گھر بیٹھے بھی بنا سکتے ہیں. اب یہاں پہ ماشاءاللہ کانسلیٹ میں اتنے اچھے اقدام ہیں کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں, اور آپ ویسے جہانگیر صاحب کونسلیٹس کے حوالے سے تو بڑی جو ہے نا شکایات آتی ہیں جتنی بھی ہمارے سفارت خانے ہیں دنیا کے اندر, اور مجھے بھی کچھ موقع ملا کچھ ممالک میں صدور کے ساتھ, وزراء اعظم کے ساتھ جانے کا. بڑے برے حالات ہیں ویسے وہاں پہ. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں. پاکستانی بیچارے تو رول جاتے ہیں ان کی کھڑکیوں پہ جا کے اور دروازوں پہ کھڑے ہو کے. میں آپ کو بتاتا چلوں جب سے یہاں پہ نئے کونسل جنرل آئے خالد مجید صاحب, ان کے ٹائم سے آ کے بڑا انیشیٹو لیا گیا اور انہوں نے اوپن ڈور پالیسی رکھی ہوئی ہے. ان کا ڈور کبھی بند نہیں ہوتا. آپ نے یا جس بندے نے بھی جانا ہے وہ جائیں اور فوراً ہی ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے آنے کے بعد جو ہے وہ ہر کاؤنٹر پہ کیمرہ مانیٹرنگ سسٹم لگایا ہوا ہے. کسی کو کوئی بھی شکایت ہوتی ہے تو افسر بھی گھبراتا ہے کہ یار اگر میں نے کچھ مس بیہیو کیا
تو میری فوراً ہی پکڑ ہو جائے گی کیونکہ اب ریکارڈنگ سسٹم ہے. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ آئی کانٹیکٹ کا ہو رہا ہے تو ہم ٹیکنالوجی کو کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ دنیا بھر میں ہو رہی ہے. اگر ہیک کرنا ہے تو بڑے ممالک میں بھائی اگر ہیک کرتے ہیں تو وہ تو ہر چیز پہ ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا آپ کا ڈیفینس سسٹم آپ کا آپ اچھا صحیح ہونا کہہ رہے چاہیے. ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. بڑے بڑے ڈیفنس کے دنیا کے اندر نظام جو ہیں وہ اسی مطلب انٹرنیٹ اور یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے اس کو چلایا جا رہا ہے. ناظرین ایک اور کوئکلی شارٹ بریک لے لیتے ہیں اور واپس آ کے یہ پوچھیں گے قمر صاحب سے بھی اور باقی مہمانوں سے بھی کہ کیا یہ ممکن ہوگا یہ ساری جو جیسے کہ انہوں نے بھی کہا ہے صاحبزادہ صاحب نے کہ سپریم کورٹ میں اگر معاملہ چلا جاتا ہے تو یہ تو پھر لگتا نہیں ہے کہ 2023 کے جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں یہی ووٹنگ اور یہ آئی ووٹنگ جو ہے اس کا کوئی امپلیمنٹیشن ہو سکے گی. بریک کے بعد ویلکم بیک. قمر صاحب, are we going to apply it in the next general election? یہ ہے میری ناقص رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی. یہ بہت جذباتی معاملہ ہے, پیٹریوٹک ہے پاکستانی. ان کی خواہش 30 سال سے خواہش چلی آ رہی ہے کہ ان کو ووٹ بھاگ دیا جائے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ حکم جاری کر سکتی ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی کہ جو اس میں ہیک ہونے کا خطرہ ہے یا اس میں ٹرانسپیرنسی کا معاملہ ہے یا کوئی سیکریسی کا معاملہ ہے تو دور کریں. اس کو تمام انفارمیشن منسٹر ساتھ مل کر, ہماری آئی ٹی منسٹر ساتھ مل کر اس کے تمام جو شکایات آ رہی ہیں, جو رپورٹ آئی ہے اسپین کی ایکسپرٹ کی, اس کو دور کر دیں. قمر صاحب کوئکلی جاتے جاتے مجھے یہ بتا دیں کہ 37 یا 34 یا 37 کے قریب آبجیکشن جو ہیں وہ ریز کیے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. ڈو یو تھنک کہ اب یہ قانون سازی ہونے کے بعد ابھی بھی ای سی پی جو ہے وہ اپنے موقف کے اوپر کھڑی رہے گی کہ یہ پاسبل نہیں ہے؟ نہیں, الیکشن کمیشن پاکستان تو وہی کام کر رہے ہیں جو لا آف لینڈ ہے. جب ایک قانون سازی ہو گئی ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان پر وے آؤٹ نکالے گا, روڈ میپ تیار کرے گا اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنا باقاعدہ جو ہے لائحہ عمل حکومت کو پیش کرے گا. اس پر عمل درآمد تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہی کرنا ہے, لیکن ممکن ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں, پورے پاکستان میں نہ ہو سکے چند شہروں میں کر دیں. جیسے انڈیا نے 25 سال لگائے تو یہ تو 1.5 سال میں تو بڑا مشکل ہے, لیکن چند شہروں میں 25 سال تو بڑا لمبا عرصہ ہو جائے گا. صاحبزادہ صاحب یہ کائنڈلی جی میں یہی کہہ رہا ہوں, تو پاکستان یہ کم از کم چند شہروں میں کر دیں گے, پورے پاکستان بالکل صحیح ہے. فیز وائز کریں گے کیا کریں گے اب یہ تو ای سی پی بتائے گا. صاحبزادہ صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ اب آپ کو مطلب اس سارے پروسیس کے بعد ای سی پی سے کیا توقعات ہیں؟ سر ہمیں تو صرف یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کوٹوں میں لے جا کر ان کے اوپر ڈیبیٹیں مت کریے. پارلیمنٹ سینٹ از دا فورم, جوائنٹ سیشن ہوا, انہوں نے ایک چیز پاس کر دی, اب اپنا رونا بند کر. لیکن وہ تو آپ کی پارٹی کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ یہ دھاندلی کا ایک پورا منصوبہ تیار کیا گیا ہے الیکشن کو مزید چرانے کا 2023 میں. دیکھیں جی وہ تو سارے کاؤنٹر چارجز وغیرہ چلتے رہیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوٹوں میں مت لے کے جائیں کہ کوٹوں میں پہلے بھی بہت کیسز گئے ہیں. آپ مجھے بتا دیجیے ابھی تک کوٹوں نے کسی چیز کا فیصلہ کیا ہو پاکستان کے اندر؟ ہماری ساری حکومتیں کے اوپر کوٹے میں چلتے رہے, سارے کے سارے گھوم رہے پھر رہے, کوٹوں کو بالکل ڈسکاؤنٹ کر دیجئے. یہ چیز اس کو آپ اس طریقے سے لیجئے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ آپ کا پارٹ آف پاکستان ہے, وہ آپ ہی کا ہے, اور اس کے لیے خدا کے واسطے ہنڈرنس مت ڈالیے راستوں میں. سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, فلانا کورٹ, الیکشن کمیشن, یہ مت کریے. یہ آپ کیوں کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں, اور یہ ایمانداری کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. پی ٹی آئی کو رہن دیجئے. عمران خان کی اپنی پاپولیرٹی, پرسنل پاپولیرٹی جو ہے وہ ہے کوئی 80 to 85% اوورسیز پاکستانیز کے اندر, اور یہ فیئر ہے زرداری کو, نواز شریف تو کو. پھر اپوزیشن تو ٹھیک کہتی ہے نا کہ فائدہ تو پھر پی ٹی آئی کو ہوگا. ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی بالکل, ٹائم میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. فائنل کامنٹ جدہ سے جناب جہانگیر صاحب کہ یہ فائدہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی پولیٹیکلی پھر اس کو بینیفٹ لے گی.
आप बिल्कुल कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो इमरान खान से बड़ा मुतमईन है ओवरसीज का, लेकिन साथ साथ ये है कि मुस्लिम लीग नून और जो मुस्लिम वैसे जो पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तानी उनकी भी पाकिस्तान में रहते हैं उनसे भी जरा पूछ लें कि वो मुतमईन है या नहीं है। देखें ये प्रोग्राम हो रहा है नहीं, ओवरसीज के मगर बारे में, हमारा तो अगर मैं इस ठीक वजह है। से इसमें PTI मैं को आपको फायदा बताना होगा चाह रहा हूँ। ओवरसीज जी। से, मैं तो उसका मैं बेनिफिट देखिए किसको होगा? बात बेनिफिट पाकिस्तानी को होगा। जी सही है, सही है। बात ये है कि कई ऐसे मसाइल ओवरसीज के जो पिछली हुकूमतों में नहीं हो सके वो इस हुकूमत में हल हुए हैं। सही। खास तौर पे जायदाद के मसाइल और जो पोर्टल सर्विस है उस पे बड़ा क्विक रिएक्शन हुआ है यहाँ पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी एक पीटीआई के दोस्त हैं, जो है क्या कहते हैं, तनवीर साहब से भी कल इसी मसले पे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हमने एक बड़ी लंबी जद्दोजहद की है और ये सबके लिए है, ये एक नेशनल कॉज है। जब आप यहाँ से जरूरत जो पैसे हम लोग भेजते हैं और वो उसका उसका जो फायदा पाकिस्तान को होता है, तो जो दूसरा फायदा है वो पाकिस्तान क्यों नहीं हमें दे पाता? वोट राइट सबका हक है, और यहाँ पे जो लोग हैं बाशऊर ज्यादा हैं, पाकिस्तान में भी माशाल्लाह कमी नहीं है, मैं इस बात पे नहीं आ रहा, लेकिन बात ये है कि वो हम आई सोचते एग्री। हैं जब जब आप हमारे मुल्क दिल से जब जब आप मुल्क से दूर होते हैं तो मुल्क के बारे में ज्यादा फिक्र होती है, ज्यादा उसके बारे में जानना चाहते हैं। आई एग्री विद यू, ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान साहब, आपका जद्दा से आपने हमें ज्वाइन किया। साहबजादा जहांगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बरतानिया से हमें ज्वाइन किया। जनाब कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपके टाइम का। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।